بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید بچ جائیں گے اور انہیں بچانے کے لیے مسلم لیگ نون آگے آئے گی، کیا یہ ممکن ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہو چکی ہیں۔ دھرنا سازش یا بلکہ دھرنا کیس، اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، کمیشن اس کی تحقیقات کر رہا ہے، بیانات قلم بند ہو رہے ہیں۔ بیانات آ کیا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک اور آڈیو لیک نے کہانی کھول دی ہے، اور وہ آڈیو لیک ہے بشرا بی بی کی سردار کھوسا صاحب کے ساتھ۔ سردار لطیف کھوسا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، بشرا بی بی کے وکیل ہیں۔ اگرچہ ان میں ایشوز کچھ اور بھی آ رہے ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے ان کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس آڈیو لیک میں بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے جھگڑے کی وضاحت ہو جاتی ہے، مطلب وہ کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، آڈیو کلپ ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں، ظاہر فون کال ٹیپ ہوئی ہے۔ ہاں، اس پہ جب کھوسا صاحب سے پوچھا گیا، لطیف کھوسا صاحب سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ اس کو جواب دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے، شرم کی بات ہے کہ یہ ٹیپ کس نے کی ہے، یہ ریکارڈ کس نے کی ہے، یہ لیک کس نے کی ہے، لیکن وہ اصل بات کی طرف نہیں آ رہے۔ جھگڑا سیاست کا ہے، جھگڑا جانشینی کا ہے، جھگڑا پوزیشن کا ہے، جھگڑا مال و دولت کا ہے، جھگڑا پیسوں کا ہے۔ تو بشرا بی بی پارٹی کی ہیڈ بننا چاہ رہی تھیں عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد۔ علیمہ خان صاحبہ ان سے زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ تھیں، اب تو تھیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اب نامینیٹ کر دیا ہے بیرسٹر علی گوہر خان صاحب کو، اور بیرسٹر علی گوہر خان صاحب پارٹی کا انٹرا پارٹی جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں نامینیٹ ہو جائیں گے۔ ایک ایشو صرف انہیں آئے گا کہ وہ جو سب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نگران چیئرمین ہوں گے، تو یہ نگران چیئرمین کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، نگران دور ہے، نگران وزیر اعظم ہے، نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو نگران جج بھی رہے ہیں، تو اب نگران چیئرمین کیسے آ سکتے ہیں؟ اور کیا الیکشن کمیشن چیئرمین کو بطور نگران تسلیم کر لے گی؟ میرا خیال ہے یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی آڈیو نے جب یہ جھگڑے سامنے لائے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی کا آپس میں کتنا جھگڑا ہے، اور وہ اس میں بیس بنا رہی ہیں کھوسا صاحب کو کہ وہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور میں نے تو کہہ دیا کہ تم ہی میرے وکیل ہو اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور خان صاحب ظاہر خاموش جیل میں ہے نا، تو وہ تو خاموش ہے، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن پارٹی میں دونوں جب باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک طرف یہ کہنے والے ہیں کھوسا صاحب جیسے لوگ کہ چیئرمین عمران خان ہی ہوں گے، اور دوسری طرف وکلا نے جب بیرسٹر گوہر کا اناؤنس کیا ہے تو بڑا کلیئر ہو گیا نا کہ پارٹی چیئرمین شپ فارغ۔ عمران خان صاحب اب پارٹی چیئرمین نہیں ہیں، وہ سابق پارٹی چیئرمین ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ نااہل بھی ہیں اور وہ سزا یافتہ بھی ہیں۔ اور وہی شور جو پی ٹی آئی مچاتی تھی نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ نااہل ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، آج عمران خان صاحب اسی پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپس کے جھگڑے، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں کے نام پر گنجائش تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو، بشرا بی بی کو یا علیمہ خان کو، پارٹی چیئرمین نامزد کر دیا جائے۔ لیکن دو ایشوز، ایک تو اوپر سے قبولیت نہیں، اور دوسرا ان کا آپس میں جتنا شدید جھگڑا ہے اس میں مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور خطرہ یہ تھا کہ بشرا بی بی کوئی انتہائی اقدام، کچھ وہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو پیغام، کوئی انٹرویو، کوئی اس طرح کی چیز نہ آ جائے، تو اس ڈر سے خان صاحب نے یہ سٹیپ لیا۔ لیکن کیا خان صاحب اپنی پارٹی کو اور اپنی پوزیشن کو بچا لیں گے؟ الیکشن میں بلے کا نشان کیا انہیں مل جائے گا، اور اس بلے کے نشان پر انہیں کتنے کینڈیڈیٹس ملیں گے جو ان کی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ سکیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اگلے چند دنوں میں جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے ریزلٹس وہاں سبمٹ کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے اس پر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، ان کی پارٹی کی رجسٹریشن باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ سارے سوالات وہاں پر ان کا جواب مل جائے گا۔ ہاں، خان صاحب پر جو نااہلی کا ایک ایشو ہے توشہ خانہ سے، ابھی تک تو صرف توشہ خانہ ہے نا، تو اس پہ ان کی پارٹی کو امید بھی ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں چینج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اور ستم یہ دیکھیں کہ وہ جو رضوان رضی صاحب کہتے تھے نا کہ انہیں موت نہیں آنی جب تک یہ اپنا تھوکا ہوا آخری بھی تھوکا ہوا نہیں چاٹ لیں گے، تو وہ ہر سٹیپ پہ یو ٹرن، ہر بات پہ تھوکا ہوا چاٹنا جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب خان صاحب جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھ رہے ہیں کہ جناب میرا خیال کریں
انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، فلاں فلاں سیکشنز ہیں، آرٹیکلز ہیں آئین کے، اور یہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ عمران خان جنہوں نے ایک جھوٹا ریفرنس بنا کر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا، وہ عمران خان جنہوں نے اپنی پوری کابینہ اور سب لوگوں اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر ایک پوری کیمپین چلائی، بھرپور کیمپین ان کی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ان کی بیگم کے خلاف، اور جو کچھ ہو سکتا تھا کیا۔ اچھا، صدر پاکستان عارف الوی صاحب، انہوں نے وہ اٹھا کے آگے فارورڈ کر دیا، ریفرنس بھیج دیا۔ اچھا، ان کی پیشیاں ہوتی رہیں، انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس دکھائے، سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد جب ان کی جان چھوٹ گئی اور ظاہر وہ کیس نہیں بنتا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور آج جب وہ چیف جسٹس ہیں تو وہی عمران خان نااہل ہونے کے بعد، سزا یافتہ ہونے کے بعد، انصاف کی امید لگائے اسی چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سارا کام جو اب یہ ہو رہا ہے نا، الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس پہ وہ مسئلہ بھی بنا ہوا ہے کہ الیکشن کے خلاف جس نے بات کی اس کو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ تو یہ قانونی کارروائیوں سے یہ جو پوزیشن بنی ہے ہماری الیکشن کی طرف جانے کی، یہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے بنی ہے۔ تو وہی فائز عیسیٰ، عمران خان بھی ان سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کو انصاف ملنا چاہیے۔ خان صاحب، آپ کے معاملات اتنے زیادہ ہیں، وہ کیسز بہت سارے ہیں نا، ابھی تو سائفر ہے، 9 مئی ہے، اور بہت سارے ہیں، تو آرام سے چلیں بھگتیں۔ لیکن خیر، کیسز سے ہوتا کیا ہے؟ کیا کیس قاضی فائز عیسیٰ نے تو فیض حمید کے خلاف بھی فیصلہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس بننے کے بعد اس کیس کو دوبارہ اٹھایا، اور ویسے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہی ہونی تھی صرف، کیونکہ ان کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ بھی سب نے واپس لے لی، ریویو پٹیشن جتنی بھی آئی تھی ساری واپس ہو گئیں، لیکن ایک کمیشن بن گیا۔ وہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا، اور اس کمیشن میں لگتا یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو بچانے کے لیے نون لیگ والے بھی مددگار ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں اور کمیشن میں پیشیاں ہو رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کل پیش ہوئے تھے، انہیں کویشچنر دے دیا تھا۔ آج احسن اقبال صاحب جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، وہ پیش ہوئے کمیشن کے سامنے، اور جب ان سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں، دھرنے کے بارے میں، سازش تھی، کون انوالو تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے بالکل نہیں پتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ISI اس میں انوالو تھی۔ بڑی کلین چٹ اس وقت کے وزیر داخلہ کی طرف سے صاف جواب کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ پھر دوسرا، وہ ان کو ڈیفینڈ ایسے کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ جی 22 نومبر کو 2017 کو DGC اس وقت کے جو تھے فیض حمید، ان کو مذاکرات میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مذاکرات میں شامل جو ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، بلکہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دھرنے کے دوران جب معاہدہ ہمارا ہونے لگا تھا، تو پھر اجلاس میں معاملے کو حتمی نتیجے پر پہنچانے کے لیے فیض حمید کو کہا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کے جو ذمہ داران تھے، ظاہر ہے وزیر داخلہ سے زیادہ ذمہ دار اور کون ہو سکتا تھا، وہ اور دیگر لوگ اس وقت کے DGC جناب فیض حمید کو کہہ رہے تھے کہ آپ معاملات کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں۔ اچھا، اس میں ہمارے پر پریشر تھا، وزیر صاحب وہ اس کو چھٹی کرانے کے لیے وزیر کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن TLP کے دھرنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیض حمید صاحب پر ہاتھ ہولا ہے، اور اس جو ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کمیشن میں، جو بیانات آ رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ایک کلین چٹ دے دی جائے گی فیض حمید صاحب کو کہ جناب کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ انہوں نے شامل کیوں ہوئے اور سائن کیوں کیے، سب کچھ جب حکومت کی مرضی سے ہے، اس وقت کی حکومت کی مرضی سے، تو پھر فیض حمید کا کیا قصور؟ اور TLP کو تو ویسے ہی حکومت نے ڈکلیئر کر دینا ہے کہ وہ، بلکہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ کسی ملک دشمن سرگرمیوں میں انوالو نہیں تھے۔ ان کی جو فارن فنڈنگ تھی اس کو بھی کلین چٹ مل چکی ہوئی ہے کہ وہ صرف 10 لاکھ روپے کا یا 15 لاکھ روپے کا کیس ہے، تو اتنے سے پیسے تو پینٹس ہیں TLP کے لیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، TLP جیسی تنظیم، کسی بھی بڑی تنظیم کے لیے 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتے، لیکن جب حکومتی ادارے یہ کلین چٹ دے رہے ہیں تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کلیئر ہے۔ تو کیا یہ نواز شریف صاحب والی پالیسی پر تو نہیں کام ہو رہا کہ سب چھوڑ دیں، مٹی ڈالیں، پرانی باتیں بھول جائیں، کسی سے انتقام نہیں لینا، کسی کو سزا نہیں دینی،
اور وہ جو ان کا آج کل ایک معروف وہ چل رہا ہے نا ان کا کہ جی میں نے تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا، خود کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، نہ قانون کو راستہ مدانے دینا ہے، بلکہ سب کو ریلیف دینا ہے کہ بھائی گھر میں بیٹھو اپنی اپنی چیزیں کرو۔ ہاں صرف ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ چیزیں واپس 2013 والی پوزیشن پہ چلے جائیں، کہ نواز شریف صاحب ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں، انہی کے لوگ سارے ہوں، ان کے ساتھ ہوں، اور وہ سیم پیج پر بھی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ شاید ایسا ہو جائے، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے، یہ عدالتوں کے کیسز، یہ کمیشنز، اس کے بعد الیکشن، اس کے نتائج فری اینڈ فیئر ہو جائیں، پیسفل ہو جائیں، اور جو بھی حکومت بنے وہ پوری توجہ کے ساتھ میرے، آپ کے، ہم سب کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ شکریہ۔